السلام علیکم، آداب، گڈ مارننگ۔ ابھی امریکہ کی جو خارجہ پالیسی ہے، خاص کر اسرائیل اور فلسطین کے سلسلے میں، اس کی تقریباً وہی حالت ہے جو امریکہ کی بنائی ہوئی وہ ایک جیٹی کی تھی، جو امریکہ نے بڑی دھوم دھام سے جس کا اعلان کیا تھا صدر بائیڈن نے خود 7 مارچ کو، کہ وہ ایک جیٹی بنائیں گے، یا جسے پیئر بھی کہتے، PIER، وہ بنائیں گے غزہ میں یہ اپنا کمک اور یہ سامان پہنچانے کے لیے، چونکہ اسرائیل جو ہے وہ ٹرک سے اس پہ پابندیاں لگا رہا تھا، تو غزہ کے لوگوں کے لیے ان کی مشکل آسان کرنے کے لیے امریکہ نے بہت بڑا قدم لیا تھا۔ بائیڈن نے خود اس کا اعلان کیا تھا کہ وہاں پہ ایک جیٹی بنائیں گے۔ اس کا اعلان ہوا تھا 7 مارچ کو اس سال، اور پھر 70 دن لگے تھے اسے مکمل کرنے میں۔ پہلی جو ڈیلیوری کی گئی اس جیٹی کے تھرو وہ تھی 17 مئی کو، اور پھر وہ 2 ہفتے بعد طوفان کی وجہ سے وہ ساری ٹوٹنے پھوٹنے لگی، تو وہ کام روک دیا گیا، اور بالآخر امریکہ نے اعلان کیا 17 جولائی 2024 کو کہ یہ جو تھا سارا اس کو ختم کیا جا رہا ہے۔ یعنی یہ جو پروجیکٹ تھا یہ 2 مہینے کے بعد ختم ہو گیا، اور اس میں خرچ ہوا تھا 230 ملین امریکی ڈالر، اور اس عرصے میں اس نے جو ڈیلیوری کی تھی، اس کے ذریعے جو سامان کی ڈیلیوری ہوئی تھی فلسطینیوں کے لیے، وہ تھا 8000 میٹرک ٹن، جو 600 ٹرک کے برابر ہے، اور 600 ٹرک وہی ہیں جو روزانہ غزہ کی ضرورت پوری کرنے کے لیے جانا چاہیے۔ ایک دن کی ضروریات صرف غزہ کو اس سے پہنچائی گئی 230 ملین ڈالر خرچ کر کے، اور بالآخر وہ پروجیکٹ بالکل، پہلے وہ طوفان کی وجہ سے اڑ پھڑ گیا، اور پھر اسے دوبارہ انہوں نے جوڑا، لیکن بالآخر وہ ختم کر دیا گیا۔ تو امریکہ کی جو فارن پالیسی ہے فلسطین کے سلسلے میں اور اسرائیل کے ساتھ، وہ تقریباً اس کا بھی یہی حال ہے، اس کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی دم، اور جو امریکہ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ وہی جو محاورہ ہے، یہ لطیفہ ہے کہ کسی کو یہ سزا دی گئی تھی کہ 100 پیاز کھاؤ گے یا 100 جوتے، تو وہ کبھی کسی پہ ہاں کرتا اور نہ کرتا، اور کرتے کرتے اس نے آخر میں 100 جوتے بھی کھائے اور 100 پیاز بھی کھائی۔ تو اب مزید میں اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں؟ دی فارن پالیسی از ان ٹوٹل ڈسرے، اور نہ کمالا ہیرس کو سمجھ آ رہا ہے کہ وہ کیا کریں، نہ مسلمانوں کو سمجھ آ رہا امریکہ میں کہ وہ کسے ووٹ دیں۔ اور ایک بات تو خیر یقینی ہے کہ نتنیاہو اور اسرائیل کے جو انتہا پسند ہیں وہ بہت خوش ہوں گے ٹرمپ کے جیتنے سے، حالانکہ ہیرس کے جیتنے سے مسلمان بھی نہیں خوش ہوں گے، بلکہ خطرہ تو یہ ہے کہ مسلمان کسی اور کو ووٹ دے کے ٹرمپ کو جتوا دیں گے۔ اور رہی کہ کسے ووٹ دیں، تو ایک تھرڈ کینڈیڈیٹ بھی امریکہ میں ہے، اس کا نام ہے جیل اسٹائن، اور وہ یہودی ہے، اور سخت اسرائیل کی وہ مخالفت کر رہی ہے، اور غزہ کے اور فلسطینیوں کے حق میں بولتی ہے۔ پچھلے 2 الیکشن میں بھی وہ کھڑی ہوئی تھی ایز اے تھرڈ پارٹی کینڈیڈیٹ، وہ گرین پارٹی کی کینڈیڈیٹ ہے، اسے تقریباً 1% ووٹ ملتا ہے، تو اس کے جیتنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن جو ووٹ اسے جاتے ہیں وہ یقیناً ڈیموکریٹک پارٹی کے ووٹ ہوتے ہیں، اور ہلری کلنٹن کو شکست دینے میں بھی اس کا ہاتھ تھا کہ جو ووٹ اس نے ہلری کلنٹن سے لے لیے تھے، اور اگر ہیرس ہارے گی تو اس میں بھی اس کا ایک رول ہوگا۔ مسلمانوں نے کہا ہے کہ کافی مسلمان اب کہہ رہے ہیں کہ وہ جیل اسٹائن کو ووٹ دیں گے، حالانکہ انہیں پتہ ہے کہ جیل اسٹائن ان کے ووٹوں سے نہیں جیتے گی، لیکن اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ہیرس ہار جائے اور ٹرمپ پھر آ جائے۔ امریکہ میں ابھی جو حالات ہیں اس میں اسٹین کو تقریباً 1% ووٹ ملنے کے امکانات ہیں، لیکن تقریباً 30% مسلمانوں نے کہا ہے کہ وہ جیل اسٹین کو ووٹ دیں گے۔
دلچسپی کی بات یہ ہے کہ جل اسٹین کے سپورٹ میں بولنے والے جو ہیں ان میں کو کلکس کلین کا جو پچھلا جو لیڈر تھا، بہت ہی دائیں بازو کا ایکسٹریم ریسسٹ ڈیوک، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ جبکہ پچھلے دونوں الیکشن میں اس نے ٹرمپ کو ہی ووٹ دیا تھا، لیکن اب وہ کہہ رہا ہے کہ جل اسٹین کو ووٹ دے گا، کیونکہ جل اسٹین اسرائیل کے خلاف ہے اور فلسطینیوں کے حق میں ہے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ڈیوک جو ہے یہ بہت ہی کھلے عام یہ ریسسٹ ہے، کو کلکس کلان انتہائی ریسسٹ پارٹی ہے امریکہ میں، اور وہ جو ہے امریکہ میں ایک نازی پارٹی بھی ہے، پہلے اس کا ممبر بھی تھا، اور کھلے عام یہ ریسسٹ ہے۔ لیکن جیسا کہ عام طور سے ہمیں معلوم ہے کہ امریکہ میں جو وائٹ ریسسٹ ہیں وہ جتنا مسلمانوں کے خلاف ہیں تقریباً یا اس سے زیادہ ہی وہ یہودیوں کے بھی خلاف ہیں، تو اس نے کہا ہے کہ وہ ووٹ دے گا جل اسٹین کو صرف اس لیے کہ وہ اسرائیل کے خلاف بول رہی ہے۔ اور جو ستم ظریفی ہے اس معاملے میں وہ یہ کہ مسلمان بھی کہہ رہے ہیں کہ جل اسٹین کو ہی ووٹ دیں گے۔ اچھا، اب اسرائیل کا جہاں تک تعلق ہے، پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں، یہ اس بگڑے بیٹے کی طرح ہے جو اپنے فیملی کو مشکلات میں پھنساتا ہے، اور اس کا باپ اس کو بار بار اسے مشکلات سے نکالتا ہے اور ہر طرح سے مالی اور اخلاقی اور قانونی مدد کرتا ہے، لیکن بیٹا جو ہے وہ بگڑتا ہی جاتا ہے۔ تو اسرائیل اسی طرح سے بیہیو کر رہا ہے۔ اچھا، اب چلتے ہیں جناب یہ امریکہ کے الیکشن پہ، پھر وہ یہ کہ ٹرمپ کے واپس آنے کے امکانات بڑھتے جا رہے ہیں، کیونکہ جیسا میں نے کہا کہ مسلمانوں کے ووٹ کافی جل اسٹین کو چلے جائیں گے جو پڑھنے چاہیے ہیرس کو۔ اب ٹرمپ نے پچھلے الیکشن میں ہارنے کے بعد جو غنڈہ گردی دکھائی تھی، اور اب جو جس طرح کی باتیں کر رہا ہے، تو امریکہ تو بہت ہی زیادہ میرے خیال میں خطرے میں آ جائے گا۔ بڑے بڑے امریکہ میں ریپبلکن پارٹی کے لوگ جنہوں نے ٹرمپ کے ساتھ کام کیا ہے، فوجی جرنیل اور اس طرح کے اور لوگوں نے کہا ہے کہ ٹرمپ کا جتنا جو ہے امریکہ کے لیے بہت ہی خطرناک ہوگا۔ ٹرمپ کے زمانے میں جو چیف آف آرمی اسٹاف تھا جنرل ملر، اس نے بھی کہا ہے، اور کافی لوگوں نے جو ٹرمپ پارٹی کے، جو ایک بہت ہی رائٹسٹ اور ریپبلکن ہے ڈک چینی، جو عراق وار کے زمانے میں ڈیفنس منسٹر تھا اور یا وائس پریزیڈنٹ تھا، اس نے بھی کھل کے کہا ہے کہ میں ووٹ دوں گا ہیرس کو۔ اب ٹرمپ اگر الیکشن جیتتا ہے تو امریکہ خطرے میں، اور اگر الیکشن ہارتا ہے تو میرے خیال میں وہ بہت ہی بدمعاشی پہ اترے گا، جو شاید پچھلی بار سے بھی زیادہ ہوگی۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے، اس لیے کہ امریکہ جو ہے وہ ڈیموکریٹک کنٹری ہے، یقیناً تھا، اور اسی امریکہ میں 1960 کا جو الیکشن ہوا تھا، جو کینیڈی جیتے تھے، اور اس میں جو ان کے مقابلے میں کھڑا ہوا تھا اس زمانے کا وائس پریزیڈنٹ رچرڈ نکسن، اور وہ ہار گئے تھے۔ تو اس الیکشن میں نکسن جو ہارے تھے، وہ اس الیکشن میں 68 ملین یعنی 68 ملین ووٹ پڑے تھے، یعنی تقریباً 7 کروڑ یا 70 کروڑ اس میں ووٹ پڑے تھے، جس میں جو جیتنے کی جو مارجن تھی کینیڈی کی، وہ تھی صرف 112,827 ووٹ، یعنی تقریباً سمجھے 113,000 ووٹ سے کینیڈی جیتے تھے۔ اور 2 اسٹیٹس جہاں پہ کافی دھاندلی کی بات ہوئی تھی کہ یہاں پہ ووٹ میں بے ایمانی ہوئی ہے، وہ 2 اسٹیٹ، ایک ٹیکسس جو کینیڈی جیتے تھے 46,000 ووٹوں سے، اور الینوائے جو کینیڈی جیتے تھے 90,000 ووٹوں سے۔ یہ 2 اسٹیٹ اگر کینیڈی ہار جاتے، اگر وہاں پہ ری کاؤنٹنگ ہوتی اور ہار جاتے،
تو نکسن یہ الیکشن جیت جاتے. تو جو مارجن تھا نکسن کے ہارنے کا وہ تھا 2.2%. اور نکسن پہ کافی کہا گیا کہ آپ یہ ووٹ ریکاؤنٹ کی اب درخواست کریں، چونکہ کافی باتیں اس وقت تھیں اور ابھی بھی ہیں کہ وہاں پہ ان دونوں اسٹیٹس میں بے ایمانی ہوئی تھی. لیکن نکسن نے کہا تھا کہ نہیں، میں اپنے مفاد میں یہ الیکشن کو چیلنج کر کے امریکہ کو میں خطرے میں نہیں ڈالوں گا، اور دنیا امریکہ کو جس طرح دیکھتی ہے اس کی عزت میں کمی آئے گی. اس لیے انہوں نے الیکشن کو کنٹیسٹ نہیں کیا اور تقریباً ریٹائر ہو گئے وہ سیاست سے. اور پھر وہ واپس آئے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے 1968 میں وہ پھر امریکہ کے صدر بھی بنے. اچھا، اسی طرح سے 1988 میں ایک کینڈیڈیٹ تھے ڈیموکریٹک پارٹی کے، کافی اچھے کینڈیڈیٹ تھے، ان کا نام تھا گیری ہارٹ، اور کافی پرومسنگ کینڈیڈیٹ تھے. لیکن ان کے بارے میں بھی افواہیں تھیں کہ وہ وومنائزر ہیں، اور لیکن ان کا کیمپین چلتا رہا. اور پھر ایسا ہوا کہ ایک فوٹو آ گئی، اور جس میں کہ وہ ایک عورت ڈونا رائس کے ساتھ، ڈونا رائس ان کے گود میں بیٹھی ہوئی ہے. تو اس کے پہلے بھی خیر افواہیں تھیں، لیکن اس فوٹو کے آنے کے بعد جو شور مچا، اس کے بعد گیری ہارٹ کو الیکشن سے ودرا کرنا پڑا، اور ان کا کینڈیڈیچر وہاں پہ ختم ہو گیا. تو یہ تھا امریکہ 1960 کا اور 1988 کا. اور ابھی جو امریکہ ہے اس میں ٹرمپ کی ہر کھلے عام بدماشیوں کے باوجود، اعترافات اور ویڈیوز اور کورٹ کیسز اور کنوکشنز، سب چیزوں کے باوجود وہ اب اپنا الیکشن میں نہ صرف بہت زور شور سے حصہ لے رہے ہیں، بلکہ لگتا ہے اور امکانات یہی ہیں کہ شاید وہ جیت بھی جائے. تو اگر وہ الیکشن جیتتا ہے تو امریکہ کے لیے بہت خطرناک ہوگا، اور اگر الیکشن ہارتا ہے تو بھی میرے خیال میں کافی وہاں پہ ہنگامہ ہوگا، جس کا اشارہ ٹرمپ مستقل کرتے رہے ہیں. تو آج کے لیے کافی، اور خدا حافظ.